تیسرا باب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا وجود مبارک مختلف جہتوں اور حیثیتوں سے تمام بنی نوع انسان کے لیے ایک نہ بھلایا جانے والا دائمی سبق ہے۔ آپ کا انفرادی عمل ہو یا محراب عبادت میں آپ کی عبادت اور بندگی، آپ کی مناجات ہوں یا آپ کا زہد و تقوی اور یاد خدا میں کھو جانا ہو، یا اپنے نفس اور شیطان کے خلاف آپ کا جہاد، گویا آپ کی زندگی کے ہر میدان میں آپ کی زبان مبارک سے جاری ہونے والا یہ جملہ آج بھی فضائے عالم میں گونج رہا ہے، یا دنیا غری غیری۔ نہج البلاغہ کلمات قصار نمبر 77۔ اے دنیا کی لذتوں، اے جاذب نظر اور پرفریب جلووں، اے ہوا و ہوس جو دنیا کے طاقتور انسانوں کو اپنے جال میں پھنساتی ہیں، جاؤ کسی اور کو دھوکہ دو، علی تیرے جال میں پھنسنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا ہر بیدار ذہن رکھنے والا انسان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے ایک ایک لمحے سے آپ کا خدا سے تعلق اور معنویت و روحانیت کا نہ بھلایا جانے والا سبق حاصل کر سکتا ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو حق اور عدالت و انصاف کے لیے جہاد ہے، یعنی جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھایا، اس وقت ایک مجاہد، مومن اور فداکار جو ابھی نوجوان تھے ہمیشہ آپ کے شانہ بشانہ موجود رہے، اور وہ نوجوان علی علیہ السلام ہی تھے۔ اس وقت سے لے کر پیغمبر اسلام کی بابرکت زندگی کے آخری لمحات تک امیر المومنین اسلام کی حفاظت اور بقا کے لیے مسلسل جہاد کرتے رہے، اور لمحہ بھر کے لیے بھی فارغ نہیں رہے۔ آپ نے اس راہ میں کس قدر زحمتیں اٹھائیں، کس قدر اپنی جان کے لیے خطرات مول لیے، اور حق اور عدل و انصاف کے قیام میں جمے رہے۔ جب کوئی میدان میں ثابت قدم نہیں رہ سکتا تھا تب بھی آپ میدان میں ثابت قدم رہتے تھے۔ جب لوگ میدان میں اترنے سے کتراتے تھے تب آپ میدان میں اترتے تھے۔ جب سختیاں اور مشکلات کوہ گراں بن کر راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کے حوصلے پست کر دیتی تو علی علیہ السلام کی بلند شخصیت ہی مجاہدین اسلام کو حوصلہ اور تسلی دیتی تھی۔ آپ کی نظر میں زندگی کا معنی و مفہوم ہی یہی تھا کہ خدا نے جو قوت و طاقت اور صلاحیتیں آپ کو عطا کی ہیں، ان سب سے اعلائے کلمہ حق کے لیے استفادہ کیا جائے۔ جی ہاں، علی علیہ السلام کی قوت ارادی اور جہاد کی برکت سے آج حق زندہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آج دنیا میں حق، عدالت اور انسانیت جیسی اصطلاحات کی کوئی قدر و قیمت ہے اور روز بروز انہیں تقویت مل رہی ہے، تو یہ بھی امیر المومنین علی علیہ السلام کی قربانیوں اور فداکاریوں کا ہی نتیجہ ہے۔ تاریخ بشریت میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی شخصیات بہت کم ہی گزری ہیں۔ اگر وہ بھی نہ ہوتی تو آج انسانی قدریں بھی موجود نہ ہوتیں۔ انسانیت ان خوبصورت اور دلچسپ عنوانات سے عاری ہوتی۔ انسان کے نزدیک زندگی، تمدن، ثقافت اور اعلیٰ انسانی اہداف و مقاصد نامی اصطلاحات کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، بلکہ انسانیت ایک وحشت ناک درندگی اور خوفناک حیوانیت کی شکل میں تبدیل ہو چکی ہوتی۔ آج پوری انسانیت اپنے اعلیٰ اہداف اور مقاصد کی حفاظت پر امیر المومنین اور آپ جیسے عظیم انسانوں کی زحمتوں اور ان کے کردار کی مرہون منت کمر بستہ ہے، اور یہ سب آپ کے جہاد کا اثر ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور پہلو آپ کا انداز حکومت ہے۔ جب اس عظیم اور بزرگ ہستی نے نظام حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیا تو اس مختصر سی مدت میں وہ کارنامے انجام دیے، اگر سال ہا سال تک بھی دنیا کے لکھاری لکھتے رہیں، تصویر کشی کرنے والے اس کی تصویر کشی کرتے رہیں اور مورخین قلم چلاتے رہیں، پھر بھی جو لکھا جائے، کہا جائے یا اس کی تصویر کشی کی جائے کم ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کے دور حکومت میں آپ کا طرز زندگی خود ہی ایک قیامت ہے۔ آپ نے تو حکومت کا معنی ہی بدل کر رکھ دیا۔ آپ ایک الہی حکومت کا مظہر تھے۔ آپ مسلمانوں کے درمیان مجسم آیات قرآنی اور أشداء على الكفار رحماء بينهم، وہ کفار کے لیے سخت ترین اور آپس میں انتہائی رحم دل ہیں۔ سورہ فتح آیت 29 کے مصداق اور مجسمہ عدل مطلق تھے۔ آپ فقیروں اور غریبوں کو اپنے قریب رکھتے تھے۔ کانا یقرب المساکین۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید
جلد 18 باب 75 صفحہ 226۔ معاشرے کے پسماندہ اور دبے کچلے افراد کا خاص خیال رکھتے تھے، اور جو لوگ مال و ثروت کی وجہ سے خود کو ناحق بڑا اور بزرگ ظاہر کیے ہوئے تھے، آپ انہیں مٹی کے برابر سمجھتے تھے۔ آپ کی نظر میں جو چیز قیمتی تھی وہ ایمان، تقوی، اخلاص و جہاد اور انسانیت سے عبارت تھی۔ آپ نے اسی طرز تفکر کے ساتھ 5 سال سے بھی کم عرصہ حکومت کی۔ صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی لکھنے والے امیر المومنین علیہ السلام کی خوبیاں لکھ رہے ہیں، مگر پھر بھی ابھی تک بہت کم لکھا گیا، اور اچھے اچھے مصنفین اور دانشور اس باب میں اپنی عاجزی و ناتوانی کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کی سب سے بڑی خصوصیت تقوی ہے۔ آپ کی کتاب نہج البلاغہ تقوی کی کتاب ہے۔ آپ کی پوری زندگی تقوی پر مبنی ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ سورہ بقرہ آیت 207 بھی آپ ہی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس آیت سے مراد امیر المومنین علی علیہ السلام کی ذات ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی جان یعنی اپنا سب سے قیمتی سرمایہ دے کر رضا الہی خرید لیتے ہیں۔ وہ رضا الہی کے حصول کی خاطر ایسا کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد یا دنیاوی ہدف ان کے مد نظر نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی ذاتی دلچسپی یا مفاد پیش نظر ہوتا ہے۔ وہ صرف اور صرف رضا الہی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا کامل مصداق علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر امیر المومنین کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ آپ اپنے بچپن سے جب آپ 9 یا 13 سال کی عمر میں رسول اللہ کی نبوت پر ایمان لائے اور مکمل فہم و فراست اور شعور کے ساتھ حقیقت کو پہچان کر اس سے متمسک ہونے سے لے کر اس وقت تک جب آپ نے 19 رمضان المبارک کی صبح کو محراب عبادت میں اپنی جان راہ خدا میں قربان کر دی، یعنی لقاء الہی کے شوق میں خوشی خوشی اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، تقریباً ان 50-53 سالوں میں یعنی 10 سال سے لے کر 63 سال تک کہ آپ کے کردار میں ایک تسلسل پایا جاتا ہے، اور وہ تسلسل ایثار و قربانی اور اپنی جان کے لیے خطرات کو مول لینا ہے۔ اس 50 سالہ تاریخ میں امیر المومنین علیہ السلام نے جن حالات کا سامنا کیا وہ ابتدا سے لے کر آخر تک مسلسل ایثار و قربانی سے بھرپور ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک درس ہے۔ میں اور آپ جیسے لوگ جو ہمیشہ یا علی کہتے رہتے ہیں اور دنیا میں علی کے چاہنے والوں کے نام سے معروف ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم امیر المومنین سے درس حاصل کریں۔ صرف علی علیہ السلام کی محبت یا علی علیہ السلام کے فضائل کی شناخت کافی نہیں ہے۔ ایسے لوگ بہت تھے جو دل سے علی کے فضائل کا اعتراف کرتے تھے۔ ان میں سے بعض لوگ تو علی علیہ السلام کو ایک پاکیزہ اور معصوم انسان بھی مانتے تھے، لیکن ان کے کردار اور علی کے کردار میں فرق تھا، کیونکہ وہ علی کی خصوصیات کو اپنا نہیں سکتے تھے، یعنی وہ اپنی ذات اور خود پسندی کے حصار میں پھنسے ہوئے تھے۔ اور امیر المومنین کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنی ذات کے حصار میں گرفتار نہیں تھے۔ لفظ میں کی آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی۔ آپ کے ہاں جس چیز کی اہمیت تھی وہ ذمہ داریاں، اہداف اور جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کی ذات تھی۔ امیر المومنین اپنے بچپن میں ہی شہر مکہ میں پیغمبر اکرم کی دعوت پر ایمان لے آئے، جس کے ساتھ ہی آپ کو کافروں کی طرف سے ایذا رسانی، تضحیک و تمسخر اور اہانت کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ ذرا ایک ایسے شہر کا تصور کیجئے جس کے باسی طبعی طور پر تشدد پسند، تہذیب و تمدن سے عاری، نرم مزاجی اور سنجیدگی سے تہی دامن، سخت مزاج، جھگڑالو، فسادی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں لڑنے جھگڑنے والے اور اپنے باطل عقائد کے حق میں شدید تعصب برتتے ہوں۔ اس قسم کے ناموافق معاشرے میں ایک عظیم انسان نے ایک عظیم انقلابی نظریہ پیش کیا، ایک ایسا نظریہ جو اس معاشرے کے عقائد اور آداب و رسوم سمیت تمام چیزوں سے متصادم تھا۔ فطری بات ہے اس معاشرے کے تمام لوگ اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ معاشرے کے مختلف طبقات اور عوام نے پیغمبر اکرم کی مخالفت کی۔ اب ایک ایسے انسان کی حمایت کرتے ہوئے اس کے پیغام پر لبیک کہنا اور اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے اس کی حفاظت پر ڈٹ جانا
اور اس سے وابستہ ہونے کا مطلب اپنی جان کے لیے خطرات کو مول لینا تھا، اور امیر المومنین نے اپنی جان کے لیے خطرات مول لیے۔ یہی آپ کی ایثار و فداکاری کا پہلا ثبوت تھا۔ آپ 13 سال تک سخت ترین حالات میں آن حضرت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجبوری نیز قریش اور مکہ والوں کے دباؤ کے تحت ہجرت فرما رہے تھے، لیکن اس ہجرت کا مستقبل تابناک تھا۔ سب جانتے تھے کہ یہ ہجرت کامیابیوں اور فتوحات کا پیش خیمہ ہے۔ جب ایک تحریک مشکلات و مصائب کے مرحلے سے نکل کر عزت و سکون کے مرحلے میں داخل ہو رہی ہو، اس وقت عام طور پر سب کی کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اگر ہو سکے تو معاشرے میں کوئی عہدہ یا مقام حاصل کر لیں۔ لیکن امیر المومنین علیہ السلام اس اہم موڑ پر رات کی تاریکی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سونے کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ رسول اللہ اس گھر اور شہر سے دور نکل سکیں۔ اس رات بستر رسول اکرم میں سونے والے کا قتل ہونا تقریباً قطعی اور یقینی تھا، لیکن رسول اللہ کے بستر میں کسی کی موجودگی ضروری بھی تھی تاکہ جب جاسوسوں کی وہاں نظر پڑے تو وہ یہ خیال کریں کہ وہاں کوئی موجود ہے۔ رسول اکرم مکہ سے نکلنے میں کامیاب ہوں، کون حاضر ہے؟ اگرچہ امیر المومنین علیہ السلام کا یہ ایثار بجائے خود ایک غیر معمولی اور عظیم کارنامہ ہے، لیکن اس ایثار کا خاص وقت اس کی اہمیت میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ یہ وقت کون سا ہے؟ یہ وہ وقت ہے جب مشکلات کا دور ختم ہو رہا ہے۔ اب وقت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں جا کر حکومت تشکیل دیں۔ مدینہ کے لوگ ایمان لا چکے ہیں اور رسول کے منتظر ہیں۔ سب کو اس بات کا علم ہے، لیکن عین اسی لمحے امیر المومنین اس جانثاری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس قسم کا عظیم اقدام وہی کر سکتا ہے جو ہر قسم کے ذاتی مفاد یا مقصد سے ماورا ہو۔ حضرت کے مدینہ پہنچتے ہی آپ کی نوخیز اور نئی حکومت رات دن جہاد میں مشغول ہو گئی۔ ہر وقت جنگ کا سامنا رہتا تھا، اور یہ اس قسم کی حکومت کا خاصہ بھی ہے۔ جنگ بدر سے بھی پہلے ہی لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ کی زندگی کے آخری ایام تک جاری رہا۔ ان 10 سالوں کے دوران رسول اکرم نے کفار و مشرکین کے انواع و اقسام کے قبیلوں کے ساتھ درجنوں لڑائیاں لڑیں۔ ان تمام مراحل میں امیر المومنین آپ کے نگہبان، فدائی اور جانباز محافظ کے طور پر لشکر کے صف اول میں موجود رہے، جیسا کہ خود امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے ان مواقع پر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر رسول خدا کی مدد کی جہاں بڑے بڑے پہلوانوں اور بہادروں کے قدم لڑکھڑا جاتے اور وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ نہج البلاغہ خطبہ 197۔ سخت ترین مواقع پر بھی امیر المومنین ڈٹے رہتے تھے، آپ کو خطرے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ ایسے مواقع پر کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں اپنی جان بچانی چاہیے تاکہ آئندہ اسلام کی خدمت کر سکیں، لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے اس قسم کی تعویلات و توجیحات کے ذریعے کبھی اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا۔ ہاں، امیر المومنین کی عظیم شخصیت فریب کھانے والی نہیں تھی، اس لیے خطرناک مراحل میں آپ صف اول میں موجود رہتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے خلافت ظاہری تک، جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور اپنے اختتام کو پہنچا اور آپ رحلت فرما گئے، تو اس کے ساتھ ہی امیر المومنین کے زندگی کے 30 سالہ تلخ ترین دور کا آغاز ہوا، جبکہ وہ دور بہت پرلطف اور شیریں تھا جب پیغمبر اسلام زندہ تھے اور آپ ان کے زیر سایہ جہاد کرتے تھے۔ لیکن آپ کی رحلت کے ساتھ ہی یہ دور اپنے اختتام کو پہنچا اور ایک تلخ دور کا آغاز ہوا، کیونکہ اس کے بعد وقفے سے فتنوں کے بادل اس طرح تاریکی سے ہمکنار کرنے لگے کہ آنکھوں کو کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا، اور جو لوگ راہ راست پر چلنا چاہتے تھے ان کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا دشوار تھا۔ ان سنگین حالات میں بھی امیر المومنین علیہ السلام نے ایثار و فداکاری کے عظیم ترین باب رقم کیے۔ حضور کی رحلت کے بعد امیر المومنین اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں مصروف ہو گئے۔ آپ اس بات سے بالکل بھی غافل نہ تھے کہ سقیفہ میں ایک اجلاس ہو رہا ہے
جو عالم اسلام کے آئندہ کی حکومت اور مسلمانوں کے اقتدار کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ کی نظر میں یہ کوئی اہم مسئلہ نہ تھا، بلکہ آپ کو تو اپنی ذات کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جب خلافت کا فیصلہ ہو چکا اور لوگوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی، جو ہونا تھا ہو چکا، تو امیر المومنین کنارہ کش ہو گئے۔ آپ کی طرف سے کوئی ایسا جملہ، کوئی گفتگو اور کوئی بیان سامنے نہیں آیا جو حکومت وقت سے ٹکراؤ اور محاذ آرائی کی نشاندہی کرتا ہو۔ البتہ آپ نے ابتدائی دنوں میں یہ کوشش ضرور کی کہ جو چیز آپ کی نظر میں صحیح ہے وہ انجام پائے اور حقدار کو مسند خلافت پر بٹھایا جائے، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ لوگ بیعت کر چکے ہیں، بات ختم ہو گئی ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے ہیں، تو اب آپ نے ایک ایسے انسان کا موقف اپنایا کہ جس کی طرف سے اپنے تمام تر تحفظات اور اعتراضات کے باوجود حکومت وقت کو کسی بھی قسم کا خطرہ یا نقصان پہنچنے کا امکان نہ ہو۔ آپ کے اس تاریخی کردار کو دنیا جانتی ہے کہ امیر المومنین نے اس دوران، جبکہ ابھی اس حکومت کو کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا یا شاید کچھ ہی مہینے ہوئے تھے، فرمایا، تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں تمام لوگوں سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ اللہ کی قسم، جب تک مسلمانوں کے امور سلامتی کے ساتھ چلتے رہیں گے اور جب تک میں یہ دیکھوں گا کہ کسی پر ظلم نہیں ہو رہا ہے، اس وقت تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے خاموش بیٹھا رہوں گا۔ جب تک میرے سوا دوسروں پر ظلم نہ ہو رہا ہو، معاشرے میں ظلم و جور کی حکمرانی نہ ہو اور ظلم صرف میرے اوپر ہو رہا ہو، تب تک میں کسی سے سروکار نہیں رکھوں گا اور کوئی مزاحمت یا اعتراض نہیں کروں گا۔ نہج البلاغہ خطبہ 74۔ کچھ ہی عرصے بعد، شاید ابھی چند مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ لوگوں کے مرتد ہونے کا سلسلہ شروع ہوا۔ شاید اس کے پیچھے بھی مختلف سازشیں کار فرما تھیں۔ بعض عرب قبائل نے یہ احساس کیا کہ اب چونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی مسلمانوں کے رہبر اور قائد موجود نہیں، لہٰذا موقع ہے کہ کوئی اعتراض اور اشکال کیا جائے یا جنگ چھیڑی جائے۔ شاید اس کے پیچھے منافقین کی سازش کار فرما تھی۔ آخر کار ردہ کا واقعہ پیش آیا، یعنی بعض مسلمانوں کے مرتد ہونے سے ردہ کی جنگ کا آغاز ہوا۔ جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو امیر المومنین نے دیکھا کہ یہ کنارہ کشی کا وقت نہیں ہے، لہٰذا آپ میدان میں اتر گئے اور اسلام کا دفاع کرنے لگے اور فرمایا، جب خلافت کا مسئلہ پیش آیا اور ابو بکر مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا تو میں نے ہاتھ کھینچ لیا اور کنارہ کش ہو کر بیٹھ گیا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ دین سے پھرنے والے کچھ لوگ دین کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں، تو پھر میں میدان میں اتر آیا۔ نہج البلاغہ خط نمبر 62۔ امیر المومنین علیہ السلام ایک فعال کارکن کی صورت میں میدان عمل میں اترے اور تمام اجتماعی امور میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام خلفاء کے 25 سالہ دور میں اپنے فعال کردار کو وزارت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت عثمان کے قتل کے بعد جب لوگ امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت کرنے آئے تو آپ نے فرمایا، میرا وزیر ہونا امیر ہونے سے بہتر ہے، مجھے حسب سابق وزیر رہنے دو۔ نہج البلاغہ خطبہ 92۔ یعنی امام علیہ السلام اپنے 25 سالہ کردار کو وزارت کا نام دیتے ہیں کیونکہ آپ برسر اقتدار خلفاء اور حکمرانوں کی مدد کرتے رہے تھے۔ یہ ایک زبردست اور عظیم ایثار تھا۔ انسان یہ دیکھ کر سچ مچ حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ امیر المومنین نے اس معاملے میں کس قدر ایثار کا ثبوت دیا تھا۔ اس پورے 25 سالہ دور میں امام علیہ السلام نے حکومت کا تختہ الٹنے، بغاوت کرنے، مقابلہ کرنے اور حکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ رسول اکرم کی رحلت کے وقت امیر المومنین 33 سال کے جوان تھے۔ آپ کی جوانی اور جسمانی قوت جوبن پر تھی، جوانی کا جوش و جذبہ عروج پر تھا۔ آپ لوگوں کے درمیان محبوب تھے، ذہین و فتین تھے، بے پناہ علم کے حامل تھے، اور ایک انسان میں جتنے کمالات ممکن ہیں وہ سب آپ کے اندر بدرجہ اتم موجود تھے۔ اگر آپ کوئی باغیانہ اقدام کرنا چاہتے تو یقیناً کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ان 25 سالوں میں اسلامی معاشرے کے عمومی اور کلی مصالح و مفادات کی حمایت و حفاظت اور خدمت خلق کے علاوہ کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ خلیفہ دوم کی رحلت کے بعد جب 6 رکنی شورا کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی تو آپ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا بلکہ اس میں شریک ہوئے۔ آپ نے یہ نہیں کہا
کہ یہ میرے مقابلے کے لوگ نہیں ہیں، طلحہ و زبیر کہاں، عبد الرحمن بن عوف اور عثمان کہاں، اور میں کہاں۔ یہ شورا خلیفہ دوم کی وصیت کے مطابق وجود میں آ گئی تھی تاکہ یہ افراد مل بیٹھ کر کسی ایک کو خلیفہ مقرر کر سکیں۔ ان 6 افراد میں سے آپ کے خلیفہ بننے کے امکانات زیادہ تھے، اور عبد الرحمن بن عوف کے ووٹ کو فیصلہ کن حیثیت حاصل تھی، یعنی امیر المومنین علیہ السلام کے 2 ووٹ تھے، ایک اپنا اور دوسرا زبیر کا، اور عثمان کے بھی 2 ووٹ تھے، اپنا اور طلحہ کا، اور عبد الرحمن بن عوف کے بھی 2 ووٹ تھے، ایک اپنا اور دوسرا سعد بن ابی وقاص کا۔ لہٰذا عبد الرحمن کے ووٹ کو فیصلہ کن حیثیت حاصل تھی۔ اگر وہ امیر المومنین علیہ السلام کو ووٹ دیتا تو آپ خلیفہ بن جاتے، اور اگر عثمان کو ووٹ دیتا تو وہ خلیفہ بن سکتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف نے سب سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام سے مخاطب ہو کر آپ کے سامنے یہ شرط رکھی کہ آپ کو اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور سنت رسول سے سیرت شیخین یعنی ابو بکر اور عمر کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا۔ حضرت نے فرمایا، مجھے اللہ کی کتاب اور سنت رسول پر عمل کی شرط تو قبول ہے، لیکن شیخین کا طرز عمل ان دونوں کا اجتہاد تھا جس سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں تو اپنے اجتہاد پر عمل کروں گا۔ اس موقع پر آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے چشم پوشی کرتے ہوئے اقتدار کی منزل تک پہنچ سکتے تھے، لیکن امیر المومنین نے ایک لمحے کے لیے بھی ایسا کرنا گوارا نہ کیا، جس کے نتیجے میں آپ کو اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس موقع پر بھی آپ نے ایثار سے کام لیا اور اپنی ذاتی پسند کو اپنے پیروں تلے روند ڈالا، کیونکہ آپ نے کبھی بھی اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اصولوں کے سودے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ حضرت عثمان کے دور حکومت کے 12 سال گزر چکے تو ان پر اعتراضات کی شرح میں اضافہ ہونے لگا۔ اعتراضات کرنے والوں میں سے اکثریت کا تعلق مصر سے تھا، جبکہ کچھ لوگ عراق، بصرہ اور دیگر مقامات سے بھی آئے ہوئے تھے۔ یوں ان کی کافی بڑی تعداد جمع ہو گئی تھی۔ انہوں نے عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا اور خلیفہ کی جان خطرے میں پڑ گئی تھی۔ ان حالات میں امیر المومنین جیسے شخص کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ وہ شخص جو اپنے آپ کو خلافت کا اصلی حقدار سمجھتا ہو، جسے 25 سال تک اپنے مسلمہ حق سے محروم رکھا گیا ہو اور جسے موجودہ حکمران پر اعتراض بھی ہو، وہی شخص اب دیکھ رہا ہو کہ خلیفہ کا گھر محاصرے میں ہے، تو آپ سوچئے کہ اس کا موقف کیا ہونا چاہیے تھا۔ عام لوگ بلکہ بڑی بڑی شخصیات ان حالات میں کیا طرز عمل اختیار کرتی ہیں؟ وہی طرز عمل جو طلحہ، زبیر اور عائشہ نے اختیار کیا تھا، یا دیگر لوگوں نے جو قتل عثمان کے واقعے میں کسی نہ کسی طرح ملوث تھے۔ حضرت عثمان کا قتل تاریخ اسلام کے اہم ترین سانحات میں سے ایک ہے۔ نہج البلاغہ اور تاریخ اسلام کے دوسرے مآخذ سے خوب واضح ہوتا ہے کہ انہیں کن لوگوں نے قتل کیا اور اس قتل کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما تھے۔ جن افراد نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے حضرت عثمان سے اپنی عقیدت کے اظہار کا سہارا لیا اور ان کی حمایت کا ڈھنڈورا پیٹا، انہوں نے ہی لوگوں کو اکسایا اور خلافت کی پشت پر خنجر گھونپ دیا۔ عمرو عاص سے جب پوچھا گیا کہ حضرت عثمان کو کس نے قتل کیا، اس نے کہا فلاں، ایک صحابی کا نام لے کر کہا، نے تلوار بنائی، فلاں نے اس کی دھار کو تیز کیا، اور فلاں نے تلوار کو زہر سے مسموم کیا، اور فلاں نے اس تلوار سے عثمان پر وار کر دیا، اور حقیقت میں بھی ایسا ہی تھا۔ اس سانحے میں امیر المومنین نے کمال اخلاص کے ساتھ وہ کردار ادا کیا جسے آپ اپنی شرعی اور اسلامی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ تاریخ کی مسلمہ حقیقتوں میں سے ایک یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے حسنین علیہ السلام کو، جو رسول خدا کے 2 گراں بہا گوہر اور یادگار تھے، حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ خلیفہ کا گھر محاصرے میں تھا اور کھانے پینے کی چیزیں اندر لے جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ ان حالات میں امام نے خلیفہ کے گھر کے اندر سامان خورد و نوش بھیجا۔ آپ نے بار بار ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کیے جو حضرت عثمان سے ناراض تھے، تاکہ ان کے غیظ و غضب کو کم کیا جا سکے، اور جب انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا تو حضرت علی علیہ السلام بہت سخت ناراض ہوئے۔ اس موقع پر بھی آپ نے کسی قسم کی خواہش، خودخواہی اور خود غرضی کا احساس نہیں ہونے دیا، جو کہ ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے وجود مبارک میں اس چیز کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیا۔ قتل عثمان کے بعد
امیر المومنین ایک معروف و معتبر شخصیت، ایک موقع پرست فرد یا ایک نجات بخش لیڈر کے طور پر حصول اقتدار کے لیے آگے بڑھ سکتے تھے، جبکہ لوگ بھی آپ کو چاہتے تھے، لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے اقتدار کی طرف کوئی توجہ مبذول نہیں کی اور حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے کوئی اوچھا اقدام نہیں کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کا باطن کس قدر عظیم تھا۔ آپ فرماتے ہیں، اے لوگو، مجھے چھوڑ دو اور کسی دوسرے کو تلاش کرو۔ نہج البلاغہ خطبہ 92۔ اگر تم کسی اور کو حکومت کے لیے منتخب کرو گے تو میں اس کے وزیر یا مددگار کے طور پر کام کروں گا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو امیر المومنین علیہ السلام نے ان دنوں میں بیان فرمائیں، لیکن لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ حقیقت میں بھی وہ امیر المومنین علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو مسند اقتدار پر دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ خلافت کا زمانہ۔ تمام مسلمان علاقوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت کر لی تھی۔ تاریخ اسلام میں امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت کی طرح کسی کی بیعت نہیں ہوئی۔ صرف شام والوں نے آپ کی بیعت نہیں کی، اس کے علاوہ تمام مسلمان علاقوں اور بڑے بڑے صحابہ نے آپ کی بیعت کی تھی۔ صحابہ میں سے چند ایک نے، جن کی تعداد 10 سے بھی کم تھی، امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت سے انکار کیا تھا۔ امیر المومنین نے انہیں مسجد میں طلب کیا اور ان میں سے ہر ایک سے پوچھا کہ وہ بیعت کیوں نہیں کر رہے۔ بیعت نہ کرنے والوں میں عبداللہ بن عمر، سعد بن ابی وقاص اور چند دوسرے لوگ شامل تھے۔ جب امیر المومنین نے ان سے بیعت نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو ہر کسی نے کوئی نہ کوئی عذر یا بہانہ پیش کیا۔ بعد میں بعض نے بیعت کر لی، لیکن بعض افراد نے، جن کی تعداد بہت ہی کم ہے، پھر بھی بیعت نہیں کی۔ امام نے انہیں آزاد چھوڑ دیا۔ ان کے علاوہ تمام بڑے بڑے مشہور صحابہ جیسے طلحہ اور زبیر وغیرہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ بیعت لینے سے پہلے امیر المومنین نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، جان لو اب جب تم اصرار کر رہے ہو کہ میں حکومت کی ذمہ داریوں کو سنبھالوں اور میں تمہارا مطالبہ مان لوں، تو یہ خیال نہ کرنا کہ میں کل فلاں مشہور لوگوں یا سرکردہ افراد یا معروف چہروں اور شخصیات کے دباؤ میں آؤں گا۔ یہ مت سوچنا کہ میں فلاں کی پیروی یا تقلید کروں گا اور دوسروں کی روش پر چلوں گا، ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ میں اسلام کے بارے میں اپنے فہم، اپنے علم و دانش اور اپنی ثوابدید کے مطابق تمہیں چلاؤں گا۔ نہج البلاغہ خطبہ 92۔ امیر المومنین علیہ السلام نے یوں لوگوں پر اتمام حجت کرنے کے بعد خلافت کی ذمہ داریوں کو قبول کیا۔ البتہ اس موقع پر بھی امیر المومنین مختلف مصلحتوں اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے نرم رویہ اختیار کر سکتے تھے اور لوگوں کے دل موہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے دو ٹوک ارادے کے ساتھ فیصلہ کن طریقے سے اسلامی اصولوں اور دینی اقدار پر عمل درآمد پر زور دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے سارے دشمن امام علی کے سامنے سب بستہ ہو گئے۔ امیر المومنین نے ایک محاذ پر دھوکہ بازوں، فریب کاروں اور مال و دولت کے پجاریوں سے جنگ لڑی، تو دوسرے محاذ پر آپ کا مقابلہ اسلام کے جانے پہچانے اور معتبر چہروں سے تھا، اور تیسرے محاذ پر آپ کا سامنا ایسے لوگوں سے تھا کہ جنہوں نے تقدس کا نقاب اوڑھا ہوا تھا، جو بظاہر بڑے عبادت گزار تھے، لیکن حقیقت میں وہ روح اسلام اور تعلیمات اسلامی سے ناآشنا تھے اور امیر المومنین علیہ السلام کے مقام و منزلت کو بھی نہیں پہچانتے تھے، اور یہ انتہائی سخت دل اور بد اخلاق لوگ تھے۔ امیر المومنین نے 3 محاذوں پر 3 الگ الگ نظریات کے حامل لوگوں یعنی ناقصین، قاسطین اور مارکین سے جنگ کی ہے۔ ان میں سے ہر ایک واقعہ در حقیقت آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل، ایثار اور خودخواہی سے دوری کا واضح ثبوت ہے، اور آخرکار آپ نے اسی راستے میں جام شہادت نوش فرمایا۔ اس لیے آپ کے بارے میں کہا گیا کہ امام علی علیہ السلام کو ان کے عدل و انصاف نے خاک و خون میں غلطاں کیا ہے۔ اگر امیر المومنین علیہ السلام چاہتے تو مصلحت سے کام لیتے ہوئے عدل و انصاف کو پس پشت ڈال دیتے اور اسلامی اصولوں اور دینی اقدار پر اپنی شخصیت اور شان و مقام کو ترجیح دیتے تو آپ کا شمار مقتدر ترین اور کامیاب ترین خلفاء میں ہوتا اور کسی کو آپ کے مقابلے میں آنے کی ہمت بھی نہ ہوتی۔ لیکن امیر المومنین چونکہ حق و باطل کا معیار ہیں، لہٰذا جو بھی آپ کی پیروی کرتے ہوئے آپ کو حق مانتا ہے اور آپ ہی کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہے وہ حق پر ہے، اور جو بھی آپ کو نہیں مانتا
وہ باطل پر ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام ایسی شخصیت کا نام ہے، اس لیے آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے وقت ذرہ برابر بھی خودخواہی اور شخصی مفادات کو مد نظر نہیں رکھا، بلکہ آپ نے جس راستے کا انتخاب کیا تھا ہمیشہ اسی پر ہی چلتے رہے۔ لہٰذا حقیقت میں امیر المومنین میزان حق ہیں۔ یہ ہے امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کی آیت صرف آپ کی شہادت سے متعلق نہیں ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی، بلکہ آپ نے تو اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے وقف کیے رکھی تھی۔ اس اہم نقطے پر توجہ مرکوز رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اسلامی اصول اور دینی اقدار جو اسلام کے گوشہ نشینی کے دور میں اور ایک چھوٹے سے اسلامی معاشرے کے لیے وضع کیے گئے تھے، وہ ایک ترقی یافتہ اور وسیع اسلامی معاشرے کے لیے بھی کارآمد ہیں۔ اسلامی اصول، عدالت اسلامی، انسانیت کا احترام، جہاد کا جذبہ، اسلامی اور اخلاقی اقدار جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں وحی الہی کی صورت میں نازل ہو چکے تھے اور آپ ہی کے ذریعے ممکن حد تک اسلامی معاشرے پر نافذ ہو چکے تھے، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا اسلامی معاشرہ کتنا وسیع تھا۔ 10 سال تک تو اسلامی معاشرہ صرف مدینہ تک محدود تھا، جو چند ہزار افراد پر مشتمل تھا، اور اس کے بعد جب مکہ اور طائف کو فتح کیا تب بھی مملکت اسلامی ایک چھوٹے سے علاقے تک محدود تھی، جس کے پاس محدود مال و دولت، وسائل کی انتہائی کمی اور ہر طرف غربت ہی غربت تھی۔ ایک ایسے معاشرے میں اسلامی اقدار کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ رسول اکرم کو اس دنیا سے کوچ کیے ہوئے 25 سال بیت چکے ہیں۔ ان 25 سالوں میں مملکت اسلامیہ کوئی 2 گنا یا 3 گنا نہیں بلکہ تقریباً 100 گنا وسعت پیدا کر چکی ہے۔ یعنی جب امیر المومنین علی علیہ السلام مسند خلافت پر متمکن ہو گئے، اس وقت وسطی ایشیا سے لے کر شمالی افریقہ یعنی مصر تک کے علاقے حکومت اسلامی کی عملداری میں داخل ہو چکے تھے۔ اسلامی حکومت کے ہمسایہ 2 سپر پاور طاقتوں یعنی ایران اور روم میں سے ایک مکمل طور پر منہدم ہو گئی تھی، اور ایران کے تمام علاقے اسلامی حکومت کے زیر تسلط آ چکے تھے، جبکہ مملکت روم کے بھی اہم علاقے جیسے فلسطین کے اطراف کے علاقے، موصل اور دیگر مقامات اسلام کے قلمرو میں داخل ہو چکے تھے۔ ایک ایسی وسیع سرزمین حکومت اسلامی کے زیر تسلط تھی۔ اس لحاظ سے حکومت اسلامی کا خزانہ بھرا ہوا تھا۔ اب فقر و غربت اور غذائی قلت کا کوئی مسئلہ درپیش نہ تھا۔ سونے کا کاروبار رواج پا چکا تھا، پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، بہت سارا مال و دولت حاصل ہو چکا تھا، حکومت اسلامی مالدار ہو چکی تھی، بہت سے لوگ حد سے زیادہ مال و دولت کے مالک بن چکے تھے۔ اگر ہم حضرت علی کو ان کے درمیان سے الگ کر دیں تو ممکن تھا کہ تاریخ یوں فیصلہ کرتی کہ اسلامی اصول اور نبوی اقدار اچھے تو تھے، مگر وہ صرف پیغمبر اسلام کے اس مختصر دور اور اس غریب معاشرے کے لیے۔ لیکن اس کے بعد جب اسلامی معاشرہ وسیع ہو کر مختلف تہذیبوں سے مل گیا، ایران، روم اور دیگر تہذیبوں کے اثرات لوگوں کی زندگیوں میں داخل ہو چکے اور مختلف اقوام اور قبائل کے لوگ اسلام کی چھتری تلے آ گئے، تو ایسے میں وہ اصول اور قوانین ناکافی ہیں، پھر ان اصولوں کے ذریعے اسلامی معاشرے کو چلایا نہیں جا سکتا۔ امیر المومنین نے اپنے 5 سالہ دور حکومت میں اپنے عمل، اپنی سیرت اور طرز حکومت کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ اگر نظام حکومت علی جیسے مقتدر خلیفہ کے ہاتھ میں ہو تو پھر توحید، عدل و انصاف، لوگوں کے درمیان مساوات اور برابری جیسے نبوی دور کے اصول اب بھی قابل اجرا ہیں۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کا ایک ایسا کارنامہ ہے جسے تاریخ نے محفوظ کر دیا ہے۔ اگرچہ حضرت علی کی شہادت کے بعد اس طریقہ کار کو آگے نہیں بڑھایا گیا، لیکن آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر مملکت اسلامی کا سربراہ، اسلامی معاشرے کے قائدین اور مسئولین اگر راسخ اعتقاد کے ساتھ عمل کرنا چاہیں تو انہی اصولوں کو ایک وسیع و عریض مملکت پر بھی لاگو کر سکتے ہیں اور انہیں سب لوگوں کے لیے فائدہ مند بنا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ جیسے ایک ایسے معاشرے میں عدل و انصاف سے کام لینا جہاں کی کل آبادی 10 سے 15 ہزار افراد پر مشتمل تھی، اور ایسے معاشرے میں عدل و انصاف سے کام لینا جہاں کی آبادی لاکھوں بلکہ کروڑوں نفوس پر مشتمل ہو جیسے امیر المومنین کا دور، دونوں میں بڑا فرق ہے۔
لیکن حضرت علی علیہ السلام نے اس کام کو عملاً کر کے دکھایا۔ میں یہاں پر امیر المومنین علیہ السلام کے چند اقدامات کا تذکرہ کروں گا جو خود آپ ہی کے بیانات اور احکامات سے واضح ہو جاتے ہیں، اگرچہ آپ کی زندگی میں ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ لوگوں نے جب آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہی تو آپ نے اسے قبول نہیں کیا، لیکن جب لوگوں کا اصرار بڑھ گیا، چھوٹے بڑے قبائل کے سردار، صحابہ کرام سب نے کہا علی علیہ السلام کے علاوہ ہمیں کوئی اور قبول نہیں۔ یہ سب حضرت کی خدمت میں پہنچے اور آپ کو مجبور کرنے لگے تو آپ نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے تو پھر مسجد چلتے ہیں۔ مسجد میں جا کر آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اپنے اس خطبے میں آپ نے اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے فرمایا اگر میں جہاں کہیں پر بھی دیکھوں کہ بیت المال سے منتخب اور اثر و رسوخ رکھنے والے معزز لوگوں کو بغیر استحقاق کے کچھ دیا گیا ہے تو میں اسے واپس بیت المال میں لوٹاؤں گا۔ اگر ان چند سالوں میں کسی نے بغیر استحقاق کے بیت المال میں سے کوئی چیز اپنے لیے اٹھائی ہے تو میں اسے واپس لے لوں گا، اگرچہ اسے اپنی عورتوں کا مہر قرار دیا گیا ہو، اس رقم سے اپنے لیے کنیزیں خریدی گئی ہوں، میں ان رقم کو بیت المال میں واپس لوٹاؤں گا۔ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا طریقہ کار یہ ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ 29۔ کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کی مخالفت شروع ہو گئی، البتہ معاشرے کا مظلوم اور مستضعف طبقہ تو دعا کر رہا تھا کہ یہ سلسلہ باقی رہے، لیکن با اثر طبقہ اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو اس کا حقیقی مخاطب سمجھ رہے تھے، ظاہر ہے کہ وہ اس بات سے ناراض تھے۔ لہٰذا انہوں نے ایک اجلاس بلایا اور کہنے لگے کہ یہ علی کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ولید بن عقبہ یہ وہی شخص تھا جو حضرت عثمان کے دور خلافت میں کوفہ کا گورنر تھا۔ ان لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے امام علی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گیا اور کہا اے علی، آپ سے ہماری بیعت مشروط ہے۔ بحار الانوار جلد 32 صفحہ 19۔ ہماری شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس جو مال و دولت ہے اس پر ہاتھ نہیں لگاؤ گے، اور آپ کے دور خلافت سے پہلے ہم نے جو جائیداد حاصل کی ہے اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ ولید بن عقبہ کے بعد طلحہ اور زبیر بھی آ گئے، البتہ طلحہ اور زبیر اور ولید بن عقبہ کے معاملے میں فرق ہے۔ ولید بن عقبہ کا شمار 9 مسلموں میں ہوتا تھا، اس کے خاندان کا تعلق اسلام اور انقلاب کے مخالفین سے تھا، اور وہ اسلام کے خلاف کئی جنگیں لڑ چکا تھا، لیکن جب اسلام غالب آ گیا تو پیغمبر اسلام کی زندگی کے آخری دور میں اس نے بھی بنو امیہ کے دوسرے افراد کی طرح اسلام قبول کیا، لیکن طلحہ اور زبیر کا شمار سابقین اسلام اور پیغمبر اسلام کے قریبی اصحاب میں ہوتا تھا۔ وہ بھی امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے اور گلہ و شکوہ کرتے ہوئے کہنے لگے آپ نے بیت المال کے تقسیم میں ہمیں دوسروں کے برابر قرار دیا ہے، ہمیں ان لوگوں کے برابر سمجھا ہے جو کسی بھی لحاظ سے ہم جیسے نہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ آخر آپ فرق کے قائل کیوں نہیں ہیں؟ بحار الانوار جلد 32 صفحہ 1-2۔ یہ جو بیت المال ہے ہماری ہی تلواروں اور ہماری ہی نیزوں کے ذریعے ملا ہے، ہم ہی نے اسلام کو ترقی دی ہے، ہم ہی نے زحمتیں برداشت کی ہیں، اور اب آپ ہمیں ان لوگوں کے برابر قرار دے رہے ہیں جو تازہ مسلمان ہوئے ہیں اور جن کا تعلق مفتوحہ علاقوں سے ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ولید بن عقبہ کو کیا جواب دیا اسے میں نے کہیں نہیں دیکھا، کیونکہ تاریخ نے اسے محفوظ نہیں کیا ہے، لیکن دوسروں کو جو جواب دیا ہے وہ تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے۔ آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور بہت ہی تند و تیز لہجے میں جواب دیا اور بیت المال کے برابر تقسیم کرنے کے حوالے سے فرمایا اس طریقہ کار کا بنیاد گزار میں تو نہیں ہوں، میں اور آپ سب نے دیکھا ہے کہ پیغمبر اکرم اس طرح کیا کرتے تھے، میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا ہے، بلکہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی روش پر عمل کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہی اقدار اور بنیادی اور عملی عقائد کو آج کے معاشرے میں بھی نافذ کروں۔ بحار الانوار جلد 32 صفحہ 22۔ چنانچہ حضرت علی نے انہیں نافذ کر بھی دیا اور اس کی قیمت بھی چکائی، اور اس قیمت کو 3 جنگوں کی صورت میں ادا کر دیا۔ یہ بات تو واضح ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے، لیکن جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ایسا نہ ہو سکا اور آپ نے اپنے اس مسلمہ حق کے دفاع کے لیے کسی قسم کی جد و جہد نہیں کی اور 25 سال تک صبر کیا، اگر کوئی دوسرا شخص بھی اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہتا تو آپ اسے بھی خاموش کرا دیتے تھے۔
تم بہت تنگ حوصلہ ہو اور غلط راستے پر چل پڑے ہو، اور اس لوٹ مار کا ذکر چھوڑو جس کا شور چاروں طرف مچا ہوا تھا۔ نہج البلاغہ خطبہ 162۔ امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب اس قسم کے واقعات بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے اس معاملے پر 25 سال کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، لیکن ایک ایسے مسئلے پر جو بظاہر اس پہلے والے مسئلہ خلافت سے کمتر دکھائی دیتا ہے، یعنی مسئلہ عدالت اجتماعی، مسئلہ احیاء اقدار نبوی اور اسلامی اصولوں کے احیاء کے لیے آپ نے 3 جنگیں یعنی جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان لڑی ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی نظر میں یہ کتنا اہم کام تھا۔ یہی امیر المومنین علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ اس کے بارے میں امیر المومنین کا ایک اور فرمان بھی موجود ہے، اگر ہم علوی معارف سے آشنا ہو جائیں تو برا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اگر کوئی انسان مومن ہے، کوئی مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اس نے زحمتیں اٹھائی ہیں، محاذ جنگ پر لڑ رہا ہے، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، تو ایسے شخص کے حقوق کا احترام کرنا تم پر واجب ہے۔ غرور الحکم و درر القلم صفحہ 69۔ اور کسی موقع پر یہی شخص کوئی خطا کرے اور کسی کا حق ضائع کر دے تو اس کے سابقہ کارناموں کو اس خطا کی سزا دینے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، لہٰذا مسائل کو ایک دوسرے سے الگ الگ کریں۔ اگر کوئی اچھا آدمی ہے، کوئی اہم شخصیت ہے، اس کا ماضی شاندار رہا ہے، اس نے اسلام اور مملکت کے لیے زحمتیں اٹھائی ہیں، تو بہت اچھا، اس کا حق محفوظ ہے، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ لیکن اگر یہی شخص کوئی خطا کر بیٹھے تو اس کی گزشتہ اچھائیوں کی وجہ سے اس کی اس خطا کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہی امیر المومنین علیہ السلام کی منطق ہے۔ نجاشی نامی ایک شاعر، جس کا شمار امیر المومنین کے چاہنے والوں اور آپ کے مداحوں میں ہوتا ہے، جس نے جنگ صفین میں اپنے بہترین اشعار کے ذریعے لوگوں کو معاویہ کے خلاف جنگ پر ابھارا تھا، جو اخلاص، ولایت پذیری اور اپنے سابقہ کارناموں کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس نے ایک مرتبہ ماہ رمضان المبارک میں شراب نوشی کی، اور جب امیر المومنین کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا، شراب نوشی کی سزا تو معین ہے، اسے لایا جائے تاکہ اس پر حد جاری کی جا سکے۔ امیر المومنین نے لوگوں کے سامنے اس پر شراب نوشی کی حد جاری کی اور اسے کوڑے مارے۔ نجاشی کے خاندان اور اس کے گھر والوں کو جب پتہ چلا تو وہ امیر المومنین کی خدمت میں پہنچ گئے اور کہنے لگے، یا علی، آپ نے تو ہمیں بے آبرو کر دیا، وہ تو آپ کے چاہنے والوں اور دوستوں میں سے تھا، یعنی آج کی اصطلاح میں آپ ہی کی پارٹی کا تھا۔ آپ نے فرمایا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے، ایک مسلمان نے غلط کام کیا تھا جس پر ایک حد الہی واجب ہو گئی تھی، اور میں نے اس حد کو جاری کر دیا ہے۔ البتہ نجاشی نے امیر المومنین کے ہاتھ سے کوڑے کھانے کے بعد کہا، اگر ایسا ہے تو پھر آج کے بعد میں معاویہ کے بارے میں شعر کہوں گا۔ یہ کہہ کر امیر المومنین علیہ السلام سے جدا ہو گیا اور معاویہ کے کیمپ سے ملحق ہو گیا۔ اس موقع پر امیر المومنین نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمیں افسوس ہوا کہ نجاشی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اسے روکنا چاہیے، نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا، اگر وہ جا رہا ہے تو جانے دو، البتہ نہ جاتا تو بہتر تھا۔ یہ تھی امیر المومنین علیہ السلام کی منطق اور آپ کا طریقہ کار۔ آپ نے نجاشی کے دوستوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے؟ اس نے حکم الہی کی حرمت کو پامال کیا تھا، اور ہم نے بھی ایک حد کو جو اس کا کفارہ ہے اس پر جاری کیا ہے۔ الحیات، مترجم احمد آرام، جلد 2، صفحہ 714۔ یعنی ہمارے حد جاری کرنے سے اس کے گناہ جھڑ گئے۔ قبیلہ بنی اسد، جو حضرت علی کے رشتہ دار بھی تھے، ان کے ایک شخص پر کوئی حد واجب ہو گئی تھی۔ اس قبیلے کے بعض لوگ جو امیر المومنین کے چاہنے والے تھے کہنے لگے کہ جا کر اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، اور وہ پہلے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے تاکہ آپ کو امام علی کے پاس سفارش قرار دیں۔ امام حسن نے فرمایا، میرے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ لوگ خود ہی چلے جائیں، کیونکہ میرے بابا آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ لوگ خود ہی حضرت کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، ہمارے لیے یہ مشکل درپیش ہے، لہٰذا ہماری مدد کیجیے۔ حضرت نے فرمایا، جو کام میرے اختیار میں ہوگا میں اسے ضرور انجام دوں گا۔ یہ لوگ خوشی خوشی وہاں سے نکل گئے۔ راستے میں جب ان کی ملاقات امام حسن سے ہوئی تو آپ نے پوچھا،
کہ آپ کے کام کا کیا ہوا؟ کہنے لگے الحمدللہ اچھا ہوا، حضرت نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ امام حسن نے پوچھا کہ حضرت نے کیا وعدہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جو کام ان کے اختیار میں ہوگا وہ ضرور کریں گے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مسکراتے ہوئے کہنے لگے تو پھر جاؤ، جا کر حد جاری کروانے کی تیاری کرو۔ بعد میں جب امیر المومنین نے اس شخص پر حد جاری کی تو وہ لوگ آ کر اعتراض کرنے لگے، یا علی اس شخص پر کیوں حد جاری کی؟ آپ نے فرمایا حد تو میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ حکم الہی ہے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جو کچھ میرے اختیار میں ہوگا وہ انجام دوں گا، اور حد میرے اختیار میں نہیں ہے۔ دعائم الاسلام جلد 2 صفحہ 443۔ جبکہ بنی اسد امیر المومنین کے چاہنے والوں میں سے تھے۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کا طرز زندگی تھا۔ آپ کے کھانے پینے، اوڑھنے بچھونے اور طرز زندگی کے بارے میں بہت سی باتیں نقل کی گئی ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ حسنین علیہ السلام بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ ان کا کھانا روٹی، سرکہ اور سبزی پر مشتمل تھا۔ میں نے کہا اے شہزادو، آپ امیر المومنین علیہ السلام کے بیٹے ہو، آپ کا تعلق حکمران گھرانے سے ہے، بازار میں کھانے پینے کی اتنی ساری چیزیں دستیاب ہیں، یعنی رہبہ کوفہ کے نزدیک ایک جگہ کا نام ہے، میں بھی اتنا کچھ موجود ہے کہ لوگ وہاں سے استفادہ کرتے ہیں، اور آپ شہزادوں کا کھانا یہ ہے؟ حسنین علیہ السلام نے راوی کی طرف رخ کر کے کہا ما اغفلک ان امیر المومنین، یعنی تم امیر المومنین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، جاؤ جا کر آپ کی زندگی کو دیکھ لو، حضرت کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھی یہی سلوک تھا۔ المناقب جلد 2 صفحہ 108۔ آپ نے حضرت زینب کبریٰ علیہ السلام کا ابو رافع سے ایک گلوبند امانت لینے کا واقعہ سنا ہوگا، اور اسی طرح جناب عقیل کا واقعہ بھی سنا ہوگا کہ وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور آپ سے مدد مانگی تھی۔ ساؤن من برن، وہ تھوڑا اضافی گندم چاہتے تھے، لیکن حضرت نے دہکتا ہوا لوہا اٹھایا اور ان کے قریب لے جا کر ڈرایا اور ان کی درخواست قبول نہیں کی۔ عبداللہ بن جعفر جو آپ کے بھتیجے اور داماد یعنی حضرت زینب کبریٰ علیہ السلام کے شوہر نامدار تھے، حضرت کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں چچا جان، میں تنگ دست ہو گیا ہوں اور گھریلو ضرورت کی اشیاء فروخت کرنے پر مجبور ہوں، لہٰذا میری مدد کیجیے۔ لیکن آپ نے ان کی درخواست کو بھی قبول نہیں کیا اور فرمایا کیا تم مجھ سے یہ کہنا چاہتے ہو کہ تمہارا چچا جا کر چوری کرے اور لوگوں کا مال اٹھا کر تجھے دے دیں؟ امیر المومنین علی علیہ السلام نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی طرح اپنے زمانے کی ایک ترقی یافتہ، وسیع، متمدن اور دولت مند حکومت کے ذریعے ایک معاشرے پر اسلامی حکومت کی سمت کو معین اور واضح کر دیا۔ اس دور میں ہر شعبے میں ترقی ہوئی تھی، لیکن حضرت علی نے اپنے عمل کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ اس صورت میں بھی انہی اصولوں کو زندہ رکھا جا سکتا ہے، اور یہ امیر المومنین کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ معنویت، عدالت، جہاد، لوگوں کی اصلاح، نیک اور شائستہ منتظمین کی تربیت جیسے اصولوں سے آپ کی زندگی پر ہے، جن کے بارے میں آپ حضرات متعدد بار مختلف روایتوں اور داستانوں میں سن چکے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ امیر المومنین یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ تمام حالات میں ان اصولوں پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور یہ حقیقت بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ اسلامی اصول سے مراد وہ لباس نہیں جو امیر المومنین پہنتے تھے کہ آج ہم بھی وہی لباس پہننا شروع کر دیں، بلکہ اسلامی اصولوں سے مراد عدالت، توحید، لوگوں سے عدل و انصاف، لوگوں کے حقوق کا احترام، کمزوروں کی مدد، دین اور مخالفین اسلام کا مقابلہ، حق اور حقیقت کا دفاع وغیرہ ہیں۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہر دور میں قابل اجرا ہیں۔ البتہ آج جب ہم یہ باتیں کر رہے ہیں تو حقیقت میں انسانیت کی اس بلند ترین چوٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کیا کوئی شخص امیر المومنین جیسا بننے کا تصور بھی کر سکتا ہے؟ نہیں، کوئی بھی شخص آپ جیسا نہیں بن سکتا۔ امام زین العابدین علیہ السلام جو حضرت علی کے پوتے تھے اور امامت و عصمت کے مقام پر بھی فائز تھے، جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی ساری عبادت کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا
ہماری عبادت کہاں اور امیر المومنین علی علیہ السلام کی عبادت کہاں؟ یعنی امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں علی کے ساتھ موازنے کے قابل نہیں ہوں، جبکہ امام زین العابدین اور آج کے ہمارے زمانے کے بہترین عابدوں اور زاہدوں کے درمیان بھی ہزاروں فرسخ کا فاصلہ ہے۔ امیر المومنین نے جس نمونے عظمت کی بلند چوٹی اور حرکت کے رخ کی نشاندہی کرتے ہوئے سمت کا تعین کر دیا ہے، اب جہاں تک ہم سے ہو سکے اسلامی نظام اور نظام عدل و انصاف پر چلتے ہوئے لوگوں کے امور کی دیکھ بھال کریں، انسانی حقوق کا احترام کریں اور ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی حمایت کریں، کیونکہ پوری تاریخ میں انسانوں کی مشکلات یہی چیزیں رہی ہیں۔ بشریت ہمیشہ انہی مشکلات میں گرفتار رہی ہے اور آج بھی گرفتار ہے۔ اقوام انہی زور اور زبردستیوں سے نقصانات اٹھاتی ہیں اور ان کی زندگیاں دشوار ہو جاتی ہیں۔ اسلام امیر المومنین کی منطق اور حکومت علوی کی منطق ایسی چیزوں کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرنے سے عبارت ہے، چاہے ایسے ظالم کسی ایک معاشرے کے اندر طاقت کے استعمال کے ذریعے ظلم و جور کا بازار گرم کرنا چاہتے ہوں یا عالمی اور بین الاقوامی سطح پر کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی میں اقتدار، مظلومیت اور کامیابی۔ اس عظیم اور بزرگوار شخصیت کی زندگی میں تین عناصر جو بظاہر ایک دوسرے سے کوئی زیادہ میل نہیں کھاتے جمع ہو گئے ہیں۔ وہ تین عناصر درج ذیل ہیں: اقتدار، مظلومیت اور کامیابی۔ آپ کے اقتدار سے مراد آپ کی فولادی قوت ارادی، آپ کا عزم مصمم، آپ کا مشکل سے مشکل فوجی اور جنگی میدانوں میں سرگرم عمل ہو کر عالی ترین اسلامی اور انسانی مفاہیم کی طرف ذہنوں اور فکروں کی ہدایت کرتے ہوئے مالک اشتر، عمار، ابن عباس اور محمد بن ابی بکر جیسے افراد کی تربیت کرنا اور تاریخ بشریت میں ایک انقلاب کی بنیاد ڈالنا ہے۔ ان بزرگوار کا مظہر اقتدار، منطق کی حاکمیت، فکر و سیاست کی بالادستی، اقتدار و حکومت جو آپ کے شجاع و توانا بازو کا اقتدار تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات والا صفات میں کہیں سے بھی کوئی کمزوری نہیں پائی جاتی، مگر اس کے باوجود آپ تاریخ کے مظلوم ترین انسان ہیں۔ آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں مظلومیت نمایاں تھی۔ آپ نوجوانی کے دوران ہی مظلوم واقع ہوئے تھے، جوانی میں پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد سے مظلوم تھے، بڑھاپے میں مظلوم تھے، شہادت کے بعد بھی برس ہا برس تک منبروں سے آپ کو برا بھلا کہا جاتا رہا، جھوٹی تہمتیں لگائی گئیں، یہاں تک کہ آپ کی شہادت بھی مظلومانہ تھی۔ تمام اسلامی آثار میں دو شخصیات ایسی ہیں جن کو سار اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے، البتہ فارسی زبان میں ہمارے پاس اس عربی لفظ سار کا متبادل نہیں پایا جاتا جس کو ہم پیش کر سکیں۔ عربی میں اس وقت سار استعمال ہوتا ہے جب کسی خاندان کا کوئی فرد ظلم و ستم کے ذریعے قتل کر دیا جاتا ہے اور مقتول کا خاندان خون بہا کا مالک ہوتا ہے، اس کو سار کہتے ہیں کہ یہ خاندان خون بہا کا حق رکھتا ہے۔ اگر اس کے معنی میں خون خدا کہیں کہا جاتا ہے تو یہ لفظ سار کی ایک ناقص اور بہت نارسا تعبیر ہے، اس کا مکمل مفہوم اس سے واضح نہیں ہوتا۔ تاریخ اسلام میں دو لوگوں کا نام آیا ہے کہ جن کے خون بہا کا حق خدا کے ذمے ہے، ان میں ایک امام حسین علیہ السلام اور دوسری شخصیت آپ کے والد گرامی امیر المومنین علی علیہ السلام ہیں۔ آپ کے والد بزرگوار کے خون بہا کا حق بھی خداوند کریم کے ذمے ہے۔ الکافی جلد 4 صفحہ 576۔ اور تیسرا عنصر امیر المومنین علی علیہ السلام کی کامیابی ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی زندگی کے ان تمام دشوار ترین حالات جنہیں آپ پر مسلط کیے گئے تھے میں کامیاب ہوئے، یعنی دشمن اپنے تمام تر کمر توڑ محاذوں کے باوجود آپ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہ کر سکا، بلکہ خود دشمن کو ہی آپ کے ہاتھوں شکست کھانی پڑی۔ آپ کی شہادت کے بعد بھی روز بروز آپ کی درخشاں حقیقت اور شخصیت آشکار ہوتی چلی گئی، بلکہ آپ کی زندگی کی تابندگی سے بھی زیادہ آشکار ہو گئی۔ آج آپ دنیا پر نظر ڈالیں تو نہ صرف دنیائے اسلام بلکہ پوری دنیا میں علی علیہ السلام کے گن گانے والے موجود ہیں، یہاں تک کہ جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے وہ بھی علی ابن ابی طالب کو تاریخ کی ایک درخشاں شخصیت کے طور پر قبول کرتے ہیں، اور یہ وہی درخشاں حقیقت ہے جس کی تابندگی آشکار ہوئی ہے۔ یہ وہ انعام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کی مظلومیت کے صلے میں عطا فرمایا ہے۔ آپ کی وہ مظلومیت، آپ کا گلا گھونٹنے کی وہ کوششیں، آپ پر ناروا تہمتیں لگا کر خورشید کے چہرے کو دھندلا کرنے کی کوششیں
اور ان تمام چیزوں کے مقابلے میں آپ نے جس صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ انعام تو ہوگا۔ آپ کے لیے اللہ کا انعام یہ ہے کہ ہم تاریخ بشریت میں کوئی ایسا چہرہ نہیں دکھا سکتے جو آپ سے زیادہ تابناک، درخشاں اور تمام لوگوں کے لیے قابل قبول ہو۔ شاید آج تک امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں لکھی گئی کتابوں میں سب سے زیادہ محبت آمیز اور عاشقانہ انداز کی کتابیں اکثر غیر مسلموں کی لکھی ہوئی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ 3 عیسائی مصنفین نے حضرت علی کی مدح و ستائش میں جو کتابیں لکھی ہیں وہ واقعاً عاشقانہ انداز میں لکھی گئی ہیں۔ امیر المومنین سے محبت اور عقیدت روز اول ہی سے شروع ہوئی، یعنی آپ کی شہادت کے بعد جب آپ کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کا بازار گرم تھا۔ حکومت شام سے وابستہ صاحبان اقتدار اور ان کے پیروکار، جن کے دلوں کا علی علیہ السلام کی عدالت کی تلوار نے خون کر دیا تھا، وہ آپ کے خلاف سرگرم عمل تھے۔ آپ سے اظہار محبت کا آغاز اسی وقت سے شروع ہوا تھا۔ میں یہاں پر اس سلسلے میں ایک مثال آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب انسان تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے تو ان حقائق کو سمجھ سکتا ہے۔ خاندان زبیر میں سوائے مصعب بن زبیر کے سب لوگ علی علیہ السلام سے بغض و عناد رکھتے تھے۔ مصعب بن زبیر ایک شجاع اور سخی آدمی تھا جس نے کوفہ میں حضرت مختار کے ساتھ جنگ کی اور بعد میں عبد الملک سے بھی جنگ لڑی۔ اس کے علاوہ آل زبیر کے تمام لوگ پشت در پشت حضرت علی علیہ السلام سے بغض و عناد رکھتے تھے۔ عبداللہ بن عروہ بن زبیر کے بیٹے نے اپنے باپ کے سامنے امیر المومنین کی بدگوئی کی۔ جب لڑکے نے برا بھلا کہا تو اس کے باپ نے ایک جملہ کہا، اگرچہ وہ جملہ مکمل طور پر علی علیہ السلام کے حق میں تو نہیں، مگر اس میں ایک نکتہ موجود ہے جسے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے، عبداللہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، خدا کی قسم، لوگوں نے دین سے ہٹ کر جس چیز کی بنیاد ڈالی، دین نے اس کو منہدم کر دیا، اور دین نے جس چیز کی بھی بنیاد ڈالی، یعنی جس چیز کی بنیاد رکھی، اہل دنیا نے لاکھ اسے مٹانے کی کوشش کی مگر اسے نہ مٹا سکے۔ نصر الدرر جلد 3 صفحہ 186۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ علی علیہ السلام کو بدنام کرنے اور ان کے چہرے کو غبار آلود کرنے کی خواہ کوشش نہ کرو، کیونکہ علی کے ہر کام کی بنیاد دین اور ایمان پر ہے۔ پھر مزید کہتا ہے، ذرا دیکھو کہ بنو مروان کس طرح ہر موقع پر منبر سے علی کی عیب جوئی کرتے ہیں، مگر ان کی یہ عیب جوئی اور بدگوئی آپ کے درخشاں چہرے کو اور بھی روشن کرتی ہے، یعنی لوگوں کے ذہن میں ان کے اس عمل کا برعکس اثر پڑتا ہے۔ علی کے مقابلے میں بنو امیہ ہیں۔ بنو امیہ اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں کرتے پھرتے ہیں، مگر وہ ان کی جتنی ستائش کرتے ہیں ان کے متعلق لوگوں کی نفرت مزید بڑھتی ہے۔ یہ بات تقریباً حضرت علی علیہ السلام کی شہادت سے کوئی 30 سال بعد کی ہیں، یعنی امیر المومنین اپنی تمام تر مظلومیت کے باوجود اپنی زندگی میں بھی، تاریخ میں بھی اور لوگوں کے اذہان و افکار میں بھی کامیاب رہے۔ آپ کی مظلومیت کے ساتھ آپ کی حکومت کا جو خاتمہ ہوا، اس کا خلاصہ یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے دور حکومت میں، جس کی مدت 5 سال سے بھی کم ہے، 3 قسم کے گروہوں نے آپ کے مقابلے میں صف آرائی کی: قاسطین، ناقصین اور مارقین۔ اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کی کتابوں میں امیر المومنین علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں ناقصین، قاسطین اور مارقین کے ساتھ جنگ پر مامور کیا گیا ہوں۔ بحار الانوار جلد 44 صفحہ 36۔ اور ان لوگوں کے یہ نام بھی آپ نے خود ہی رکھے ہیں۔ قاسطین کے معنی ستمگر اور ظالم کے ہیں۔ عربی قاعدے کے لحاظ سے جب قسط مجرد استعمال ہوگا، جیسے قسط، یقسطو یا جار یجور، ظلمہ، یظلمو، تو یہ ظلم کرنے کے معنی میں ہوگا، اور اگر یہی مادہ ثلاثی مزیدن اور باب افعال میں لے جایا جائے تو پھر عدل و انصاف کا معنی دے گا، جیسے اقسطا یقسطو، یعنی عدل و انصاف۔ لہٰذا اگر قسط کو باب افعال میں لیا جائے تو عدل و انصاف کے معنی میں ہوگا، اور اگر ثلاثی مجرد استعمال ہو جیسے قسطا یقسطو تو پھر اس کے خلاف معنی دے گا، یعنی ظلم و جور۔ یہاں قاسطین ظلم و جور کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی ستمگر اور ظلم کرنے والے۔ حضرت نے ان کا نام ظالم رکھا ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ ان لوگوں کا گروہ تھا جنہوں نے مصلحتاً اور ظاہراً اسلام قبول کیا تھا، اور یہ لوگ علوی حکومت کو تو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا
اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ لوگ شام کے گورنر معاویہ بن سفیان کے حمایتی لوگ تھے، ان کا اہم لیڈر معاویہ تھا، اس کے بعد مروان بن حکم اور پھر ان کے بعد ولید بن عقبہ تھا۔ یہ لوگ ایک محاذ پر اکٹھے تھے جو امام علی علیہ السلام کے ساتھ کسی صورت میں تعاون کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ آپ کی حکومت کے آغاز ہی میں مغیرہ بن شعبہ، عبداللہ بن عباس اور دوسرے لوگوں نے امیر المومنین سے کہا تھا، اے امیر المومنین، انہیں کچھ عرصے کے لیے اپنے منصب اور حالت پر رہنے دیجیے، مگر حضرت نے ان کی اس رائے کو قبول نہیں کیا۔ اس وقت ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید آپ کو سیاست نہیں آتی، لیکن بعد کے واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کو مشورہ دینے والے یہ لوگ خود بے خبر تھے، کیونکہ امیر المومنین علی علیہ السلام کچھ بھی کرتے، معاویہ آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس کی کھوپڑی میں وہ دماغ ہی نہیں تھا جو علوی حکومت کو قبول کر سکے، اگرچہ آپ سے پہلے والے ان میں سے بعض کو برداشت کرتے آئے تھے۔ معاویہ کے مسلمان ہونے سے لے کر امیر المومنین سے جنگ کرنے تک کوئی 30 سال سے کچھ کم مدت کا عرصہ گزر گیا۔ معاویہ اور اس کے حامیوں نے سال ہا سال شام پر حکومت کی تھی اور لوگوں میں اثر و نفوذ پیدا کیا تھا اور اپنے لیے ایک مرکز بنایا تھا۔ اب وہ شروع کا دور نہیں تھا کہ انہیں نو مسلم کہہ کر روکا ٹوکا جاتا، بلکہ انہوں نے اپنی جگہ مستحکم کر لی تھی۔ اس بنا پر وہ کسی بھی صورت میں علوی حکومت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ حکومت کو اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہتا تھا۔ لوگوں نے بعد میں اس کا تجربہ بھی کر لیا اور دنیا اسلام نے اس کی حکومت کا مزہ بھی خوب چکھا۔ وہی معاویہ جو امام علی علیہ السلام سے چپقلش اور رقابت کے دوران بعض اصحاب کے ساتھ نرمی و ملائمت سے پیش آتا تھا، بعد میں اسی کی حکومت نے ان کے ساتھ سخت رویہ اپنایا، یہاں تک کہ یزید کا زمانہ آیا اور واقعہ کربلا رونما ہوا۔ اس کے بعد مروان، عبد الملک، حجاج بن یوسف ثقفی اور یوسف بن عمر ثقفی جیسے خونخوار لوگ حاکم بنے، جو اسی حکومت و امارت کا ایک تلخ نتیجہ تھا۔ یعنی یہی حکومتیں جن کے جرائم کے بیان سے تاریخ کانپی ہے، جیسے حجاج کی حکومت اسی حکومت کا ثمرہ تھا جس کی بنیاد معاویہ نے رکھی تھی، اور اسی طرح کے کام کے لیے امیر المومنین علیہ السلام سے جنگ کی تھی۔ یہ تو ابتدا ہی سے معلوم تھا کہ ان لوگوں کا کیا ارادہ ہے اور کیا چاہتے ہیں، یعنی یہ لوگ دنیا پرستی، خود غرضی اور اپنی خواہشات پر مبنی ایک دنیوی حکومت چاہتے تھے، جیسا کہ بنو امیہ کی حکومت میں لوگوں نے اس چیز کو اچھی طرح محسوس کیا تھا۔ البتہ میں یہاں کوئی عقیدے یا کلامی بحث نہیں کر رہا ہوں، بلکہ تاریخی حقائق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ کوئی شیعہ تاریخ بھی نہیں ہے، بلکہ تاریخ ابن اسیر، تاریخ ابن قتیبہ وغیرہ، جس کی اصل عبارتیں میں نے لکھی ہیں، اور یہاں جو میں نے لکھا یہ مسلمات تاریخ میں سے ہیں، جس میں شیعہ سنی اختلاف کی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسرا گروہ جس نے امیر المومنین کے ساتھ جنگ کی وہ ناقصین کا تھا۔ ناقصین یعنی توڑنے والے لوگ، اور یہاں پر اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو پہلے تو امام علی کے ہاتھ بیعت کر چکے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اسے توڑ دیا۔ یہ لوگ مسلمان تھے اور اس پہلے والے گروہ قاسطین کے مقابلے میں اپنے ہی آدمی تھے۔ البتہ یہ ایسے تھے جو حکومت علی بن ابی طالب علی علیہ السلام کو اسی حد تک قبول کرنے کو تیار تھے جہاں تک خود ان کو اس سے خاطر خواہ فائدہ ملے، یعنی ان سے رائے لی جائے اور مشورہ لیا جائے، انہیں حکومتی سطح پر ذمہ داریاں دی جائیں، انہیں حاکم بنایا جائے، جو مال و ثروت ان کے ہاتھوں میں ہے اس کے بارے میں ان سے کوئی باز پرس نہ کی جائے، یہ نہ پوچھا جائے کہ کیسے اسے حاصل کیا ہے۔ یہ گروہ امیر المومنین علیہ السلام کو خلیفہ مانتا تھا، البتہ اس گروہ کی طرف سے شرط یہ تھی کہ آپ کو ان کی مذکورہ چیزوں کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہ کہا جائے کہ یہ مال و دولت کیوں جمع کیا ہے، کہاں سے اکٹھا کیا ہے، اسے کیوں کھا رہے ہو، کیوں لے جا رہے ہو، اور دیگر اس قسم کے سوالات نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا پہلے تو ان کی اکثریت نے بیعت کی تھی، البتہ کچھ لوگوں نے بیعت نہیں کی، اور سعد بن ابی وقاص نے شروع ہی سے بیعت نہیں کی تھی، لیکن جناب طلحہ و زبیر اور دیگر بزرگ اصحاب آپ کی خلافت کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ لیکن 3-4 ماہ بعد انہوں نے دیکھا کہ اس حکومت کے ساتھ چلا نہیں جا سکتا، کیونکہ ان کے گمان میں یہ ایک ایسی حکومت تھی جو دوست اور آشنا کو نہیں جانتی تھی، جو اپنے لیے
اور اپنے اہل و عیال کے لیے کسی امتیازی حق کی قائل نہیں ہے، جو اسلام لانے میں پہل کرنے والوں کے لیے کسی حق کی قائل نہیں ہے، اگرچہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے خود امام علی ہی ہیں۔ احکام الہی اور حدود کے اجرا میں کسی کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے جب ان چیزوں کو دیکھا تو کہا، نہیں جناب، اس آدمی کے ساتھ تو ہم نہیں چل سکتے۔ لہٰذا یہ لوگ آپ سے الگ ہوئے اور جنگ جمل کے اس فتنے کو بھڑکا دیا جو حقیقت میں ایک فتنہ تھا۔ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ بہت سارے لوگ اس جنگ میں کام آ گئے، البتہ فتح کامرانی امیر المومنین علی علیہ السلام ہی کو نصیب ہوئی، اور آپ نے معاملے کو صاف کر دیا۔ یہ بھی ایک دوسرا محاذ تھا جس نے ایک مدت تک امیر المومنین کو مشغول کیے رکھا۔ تیسرا گروہ مارقین کا تھا۔ مارق یعنی گریز کرنے والا۔ ان کی وجہ تسمیہ یہ بتائی گئی ہے کہ یہ لوگ دین سے اس طرح نکل گئے تھے جس طرح ایک تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ جب آپ تیر کو کمان میں رکھ کر پھینکتے ہیں تو وہ کمان سے باہر نکل جاتا ہے اور کمان سے گریزاں ہوتے ہوئے اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ بھی دین سے دور ہو گئے تھے، البتہ وہ ظواہر دین سے متمسک بھی تھے اور دین کا نام بھی لیتے تھے۔ یہ خوارج تھے۔ یہ ایسے لوگوں کا گروہ تھا جو اپنی کج فکری اور انحراف، جو ایک انتہائی خطرناک چیز ہے، کی بنیاد پر کاموں کو انجام دیتے تھے۔ وہ دین کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جو مفسر قرآن اور علم کتاب کے حقیقی معلم بھی تھے، سے حاصل کرنے کی بجائے اپنے غلط سلط طریقوں سے حاصل کرتے تھے۔ البتہ ایسے لوگ ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں، لیکن ان کا ایک باقاعدہ گروہ کی شکل میں نمودار ہونے، یعنی آج کی اصطلاح میں ایک پارٹی کی شکل اختیار کرنے کے لیے سیاست کی ضرورت تھی، اور سیاست کے لیے وہ کہیں اور سے رہنمائی لیتے تھے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس چھوٹے سے گروہ کے افراد کے سامنے جب آپ کچھ کہتے تو وہ فوراً قرآن مجید کی ایک لمبی سی آیت تلاوت کرتے تھے۔ کبھی امیر المومنین علی علیہ السلام کی نماز جماعت کے درمیان آ جاتے اور کنایتاً آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کوئی آیت پڑھتے تھے۔ آپ کے خطبے کے درمیان کھڑے ہو جاتے تھے اور اشارے کنائے میں کوئی آیت تلاوت کرتے تھے۔ ان کا مشہور نعرہ لا حکم الا للہ تھا، حکمرانی کا حق صرف خدا کو ہے، یعنی ہم آپ کی حکومت کو قبول نہیں کرتے، ہم تو صرف خدا کی حکومت کو مانتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ جن کا ظاہر ایسا تھا، لیکن ان کی پالیسیاں اور انہیں چلانے کا کام حکومت شام اور بزرگان قاسطین یعنی عمرو عاص اور معاویہ انجام دیتے تھے، اور وہیں سے ہی انہیں سیاسی طور پر ہدایت ملتی تھی، کیونکہ ان لوگوں کے آپس میں روابط تھے، جیسا کہ مختلف قرائن اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اشعث ابن قیس مارقین کا سردار ایک بے ایمان شخص تھا، اور کچھ کمزور عقیدہ رکھنے والے بیچارے اور کمزور افراد اس کے پیچھے چل پڑے تھے۔ بس جس تیسرے گروہ سے امیر المومنین علی علیہ السلام کو سامنا کرنا پڑا وہ مارقین تھے۔ البتہ آپ کو اس گروہ کے مقابلے میں بھی کامیابی ملی، اور جنگ نہروان میں آپ نے انہیں زبردست شکست دی، لیکن معاشرے میں ان کا وجود باقی رہا، اور آخر کار انہی کے ہاتھوں امیر المومنین کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ خوارج کی پہچان میں غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ خوارج کو خشک مقدسوں سے تشبیہ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بحث مقدس مآب یا خشک مقدس کی نہیں ہے، کیونکہ مقدس مآب لوگ تو کسی گوشے میں بیٹھ کر نمازوں اور دعاؤں میں مشغول رہتے ہیں، جبکہ خوارج ایسے لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ ایسے لوگوں کا گروہ تھا جو فتنہ و فساد کو بھڑکاتا، بحران پیدا کرتا اور لڑنے جھگڑنے کے لیے میدان میں کود پڑتا تھا، اور امیر المومنین جیسی عظیم شخصیت سے جنگ کے لیے تیار تھا۔ البتہ اس گروہ کے اس کام کی بنیاد غلط تھی، ان کی جنگ غلط تھی، ان کے اسباب غلط تھے اور ہدف باطل تھا۔ یہ وہ تین گروہ تھے جن کے ساتھ امیر المومنین نے جنگ کی، اور ان جیسے لوگوں سے امام علی علیہ السلام کو سامنا کرنا پڑا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی حکومت اور امیر المومنین کے دور حکومت میں جو خاص فرق تھا وہ یہ تھا کہ نبی اکرم کی حیات طیبہ میں محاذ معین تھے۔ ایک طرف ایمان کا محاذ تھا تو دوسری طرف کفر کا محاذ تھا۔
جہاں تک منافقین کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں مسلسل آیات قرآنی لوگوں کو خبردار اور ہوشیار کرتی رہتی تھیں اور ان کی نشاندہی کرتی تھیں اور ان کے مقابلے میں مومنین کو قوت فراہم کرتی تھیں اور ان منافقین کو نفسیاتی طور پر کمزور کرتی تھیں۔ یعنی پیغمبر اکرم کے دور حیات اور نظام اسلامی میں ساری چیزیں واضح تھیں، صفیں معین اور ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑی تھیں۔ کوئی نظام کفر، طاغوت اور جاہلیت کی صف میں موجود تھا تو کوئی ایمان، اسلام، توحید اور معنویت کی صف میں تھا۔ البتہ اس دور میں بھی ہر طرح کے لوگ موجود تھے، مگر صفیں مشخص اور معین تھیں۔ لیکن امیر المومنین کے دور میں یہ مسئلہ تھا کہ صفیں واضح نہیں تھیں، کیونکہ دوسرے گروہ یعنی ناقصین میں ایسے افراد موجود تھے جن کا شمار جانے پہچانے لوگوں میں ہوتا تھا، جنہیں دیکھ کر لوگ شک و تردد کا شکار ہو جاتے تھے، جیسے زبیر اور طلحہ وغیرہ۔ یہ زبیر وہ شخص تھا جس کا شمار رسول اکرم کے دور میں اکابر صحابہ اور اہم شخصیات میں ہوتا تھا، اور وہ آپ کے پھپھی زاد بھائی اور آپ کے قریبی لوگوں میں سے تھا، یہاں تک کہ پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد بھی اس کا شمار ان لوگوں میں سے ہوتا تھا جنہوں نے امیر المومنین کا دفاع کرتے ہوئے سقیفہ کے اجتماع پر اعتراض کیا تھا۔ جی ہاں، ہر ایک کی قسمت کا فیصلہ اس کا آخری انجام کر دیتا ہے۔ خدا ہم سب کی عاقبت بخیر کرے۔ کبھی کبھار دنیا طلبی، مختلف حالات اور دنیا کے رنگ برنگ جلوے انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہ بعض شخصیات کے اندر ایسی تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں کہ انسان عوام تو عوام، خواص کے بارے میں بھی شک و تردد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے واقعاً یہ بہت سخت دور تھا۔ جن لوگوں نے امیر المومنین کا ساتھ دیا اور دشمن کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے اور دشمن سے جنگ کی، انہوں نے واقعاً بہت ہی بصیرت اور سمجھداری کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں نے حضرت علی کی ایک روایت بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، پرچم ولایت اہل بصیرت اور صبر رکھنے والوں کے علاوہ کوئی دوسرا اٹھانے کی قابلیت ہی نہیں رکھتا۔ نہج البلاغہ خطبہ 173۔ لہٰذا پہلے مرحلے میں سمجھداری اور بصیرت کی ضرورت ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے غلط رویوں کے مقابلے میں جو اسلام کے داعی بھی تھے اور امیر المومنین علی علیہ السلام سے جنگ بھی کرتے اور بے بنیاد اور غلط باتیں بھی کرتے تھے، اور امیر المومنین کی مشکلات اور مسائل کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ صدر اسلام میں بھی بہت سی غلط سوچ اور افکار زیر بحث لائے جاتے تھے، لیکن ان کے مقابلے میں فوراً ہی قرآن کی آیت نازل ہوتی اور ایسے افکار کو واضح طور پر رد کرتی تھی، چاہے وہ مکی دور ہو یا مدنی۔ آپ غور کیجئے کہ سورہ بقرہ جو ایک مدنی سورہ ہے، جب انسان اس میں غور کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی زیادہ تر آیات پیغمبر اسلام کا یہودیوں اور منافقین کے ساتھ مقابلہ اور اسلام کے خلاف ان کی ریشہ دوانیوں کو بے نقاب کرتے ہوئے ان کی جزیات تک کو بیان کرتی ہیں، یہاں تک کہ اس وقت مدینہ کے یہودی پیغمبر اسلام کو روحانی اذیت پہنچانے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کرتے تھے، قرآن مجید اسے بھی بیان فرماتا ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اے ایماندارو، تم رسول کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہو تو رائنا، ہماری رعایت کیجئے، نہ کہا کرو، بلکہ انظرنا، ہم پر توجہ فرمائیے کہا کرو۔ سورہ بقرہ آیت 104۔ اس طرح کی اور باتوں کو بھی بیان فرماتا ہے۔ مثلا سورہ آراف ایک مکی سورہ ہے، اس میں ایک مفصل گفتگو کرتے ہوئے خرافات اور توہمات سے جنگ کی ترغیب دیتا ہے۔ چنانچہ حقیقی محرکات کو گوشت کے انواع و اقسام کے مقابلے میں حلال و حرام قرار دینا اور حقیقی محرمات کو بیکار اور ہیچ سمجھنے پر بات کی گئی ہے۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اے رسول، تم صاف صاف کہہ دو کہ ہمارے پروردگار نے تو تمام بدکاریوں کو خاص ظاہری ہوں یا باطنی حرام کیا ہے۔ سورہ آراف آیت 33۔ یہ چیزیں حرام ہیں نہ کہ وہ جسے تم نے اپنے لیے حرام قرار دیا ہے، جیسے سائبہ،
صاحبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جسے بتوں سے نظر کر کے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ بحیرہ اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس نے 5 مرتبہ بچے دیے ہوں، جس کا آخری بچہ نر ہو، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کریم ایسے افکار کا کھلم کھلا مقابلہ کرتا ہے، لیکن امیر المومنین کے دور میں ان کے مخالفین اسی قرآن سے استفادہ کرتے ہوئے قرآن کی انہی آیات کو پیش کرتے تھے، لہٰذا اس لحاظ سے امیر المومنین کو بہت سی مشکلات اور مسائل کا سامنا تھا۔ امیر المومنین نے اپنے مختصر دور حکومت کو اس قسم کے سخت اور مشکل حالات میں گزارا ہے۔ ان لوگوں اور حالات کے مقابلے میں حضرت علی علیہ السلام کا اپنا ایک محاذ تھا، جو حقیقت میں ایک مضبوط محاذ تھا، جس میں عمار یاسر، مالک اشتر، عبداللہ ابن عباس، محمد بن ابی بکر، میثم تمار اور حجر بن عدی جیسے لوگ موجود تھے۔ یہ ایسے مومن، آگاہ اور بابصیرت شخصیات تھیں جو لوگوں کی فکری ہدایت میں بہت اثر و رسوخ رکھتی تھی، اور یہ آپ کے زمانہ حکومت کا ایک خوبصورت ترین دور بھی تھا۔ البتہ یہ خوبصورتی اور حسن انہی بزرگ افراد کی کوششوں کا نتیجہ تھا، اور ایک لحاظ سے ان شخصیات کو جس رنج و الم اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، ایک تلخ ترین دور بھی تھا۔ یہ تاریخ کا وہ منظر ہے کہ ان حضرات نے کوفہ اور بصرہ کا رخ کیا تھا، جب طلحہ اور زبیر اور ان جیسے لوگوں نے صف آرائی کرتے ہوئے بصرہ پر قبضہ کر لیا اور وہ کوفہ کی جانب پیش قدمی کر رہے تھے، تو امیر المومنین علی علیہ السلام نے حضرت امام حسن علیہ السلام اور بعض دیگر اصحاب کو روانہ فرمایا۔ انہوں نے ان لوگوں سے جو مذاکرات کیے، مساجد میں لوگوں کے اجتماعات سے جو خطاب کیے، لوگوں سے مناظرے کیے، وہ سب صدر اسلام کی تاریخ کے پرمغز، حسین و زیبا اور ہیجان انگیز آثار میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ ملاحظہ کیجئے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے دشمنوں نے جن شخصیات پر سب سے زیادہ حملے کیے ہیں وہ یہی حضرات تھے۔ مالک اشتر، عمار یاسر، محمد بن ابی بکر کے خلاف سب سے زیادہ سازشوں کے جال بچھائے گئے، اور ان تمام لوگوں کے خلاف بھی جو شروع دن سے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ تھے اور اپنے اخلاص و ایمان اور محبت کا امتحان دے چکے تھے، اور اپنی بصیرت اور قوت ایمانی کو عملاً ثابت کر چکے تھے۔ ان کی جانب دشمن کی طرف سے انواع و اقسام کے بہتانوں اور تہمتوں کے تیر پھینکے جاتے تھے، اور دشمن ان کے جان کے در پہ ہوتے تھے، اس لیے ان میں سے اکثر لوگ شہید کر دیے گئے۔ عمار یاسر جنگ صفین میں شہید ہوئے، جبکہ مالک اشتر اور محمد بن ابی بکر شامیوں کی سازشوں کے ذریعے شہید ہوئے، اور جو حضرات باقی بچے تھے وہ بھی بعد میں انتہائی بے رحمانہ اور سفاکانہ طریقوں سے شہید کر دیے گئے۔ یہ تھیں امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی اور آپ کے طرز حکومت کے متعلق چند باتیں۔ اگر ہم اس کا خلاصہ کرنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی حکومت ایک مقتدر، مستحکم اور کامیاب حکومت ہونے کے ساتھ ایک مظلوم حکومت بھی تھی۔ امیر المومنین نے اپنے زمانے میں بھی دشمنوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، اور اپنی مظلومانہ شہادت کے بعد بھی تاریخ میں ایک مشعل کی طرح ہمیشہ روشن رہے۔ البتہ اس دوران آپ کے دل کو خون کر دینے والے حادثات، آپ کی محنتیں، مشقتیں اور واقعات بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔